بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. UMT کے ایلومنائی پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں معظم علی خان. ناظرین کرام, آج کا جو ہمارا موضوع ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ان تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ طلبہ ہوں یا اساتذہ ہوں جو کیمپس انوائرمنٹ پہ ہوتے ہیں, اور اسپیسیفکلی کیمپس انوائرمنٹ پہ اور ادر دین کیمپس انوائرمنٹ پہ, جن کو تھوڑا بہت یہ آئیڈیا ہے کہ جو ہماری ذہنی صحت ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. جم شم تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن شاید یہ کبھی کبھی اوور لک ہو جاتی ہے, اور ہم یقینی طور پہ اس سیریز میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک جس کو کہتے ہیں تھرو بیک کرتے ہیں ماضی پہ, کہ جو اس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات ہیں وہ ماشاءاللہ عملی زندگی میں کیا کام کر رہے ہیں. تو آج کی ہماری جو مہمان ہیں وہ بہت ہی زبردست اپنے پروفیشن کے اعتبار سے ایک زبردست انہوں نے کام سر انجام دیا ہے, اور مینٹل جو ویل بینگ ہے اس کے اعتبار سے ان کا کام ہے. ویلکم کرتے ہیں اپنی آج کی مہمان کو, سعدیہ نواز صاحبہ. سعدیہ صاحبہ ویلکم, ویری تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو پہلے تو تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ UMT سے کیا ریلیشن آپ کا, کس اسکول سے آپ نے, گو کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے سنوں, اور پھر یہ بھی فرمائیے گا کہ آج کیسا لگا اور کتنا ڈفرینس آیا. اوکے, سو ٹو اسٹارٹ ود, میں نے UMT میں اپنی ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی ان 2017 ود دا اسکول آف پروفیشنل سائیکالوجی. And it was a wonderful journey. My mentors, all my teachers, most of them, I think almost all of them are not here anymore, which I just like recently came to know, and it was actually sad to know that, because they were not just teachers, they were not just the faculty for us, they were mentors. And how they taught us the concepts of psychology. And although I was not like fully at the graduate level, I was a MSc student, but it was a wonderful journey throughout the whole 2 years, and the supportive faculty, the professionalism, and it was admirable. اچھا, ویسے یہ لگ رہا ہے آپ کے اسکول کے لوگ تھوڑا جلدی سے شفل کر گئے. ہمارے یہاں تو بڑی زبردست امپلائی ریٹینمنٹ کی پالیسی ہے, UMT جانے نہیں دیتی. اچھا, I think there is some rule by HEC where I think you need to have a gap of a year or two, and then you can actually work as an employee. کوئی کیمپس میں تبدیلی نظر آئی ہے آپ کو آتے ہوئے؟ بہت زیادہ. At my time it was not that overcrowded, اور اس وقت جو ہے ایک ذرا زیادہ اسپیشیس لگتا تھا کیمپس, اور ہم پاپولر بہت ہے نا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور لیکن یہ ہے کہ اب مجھے ایک دم سے وہ ایک اسٹارک ڈفرینس نظر آیا ہے کہ دیر از لائک a lot of crowd everywhere, اور شاید آپ لوگوں نے آئی تھنک اب ایکسپینڈ بھی کر دی ہیں. there are more departments. جی آپ تو ماشاءاللہ ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس. اچھا, یہ بتائیے کہ کوئی اسٹوڈنٹس کا جو کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے, جو مٹیریل ہے, دیکھیں 4-5-6 سال میں طلباء کی جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو لگا, آلدو کہ آپ بہت زیادہ اٹیچ ہیں, لیکن کیا فرق لگ رہا ہے جو آج کل بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمپس میں, وہ ویسی ہیں جیسے آپ لوگ آئے تھے یا بدل گئے ہیں حالات؟ کافی حد تک ایک ڈفرینس شفٹ تو ہمیں نظر آتا ہے, خاص طور پہ وہ والا جو ٹائم تھا دیٹ واز پری کووڈ. تو پوسٹ کووڈ تو ہم ویسے بھی ایک اوور آل بھی ڈفرینس دیکھ رہے ہیں, اور اب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر مجھے وہ والی موٹیویشن اور انتھوزیازم فار لرننگ جو ہے وہ اتنا نہیں, کیونکہ دا ہول ورلڈ از شفٹنگ ٹورڈز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ other mods, so وہ مجھے ایک لگ رہا ہے کہ you know that is something that were not there in. اچھا, چلیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی استعمال کرنے کے لیے تھوڑی بہت انٹیلیجنس اپنی بھی یوز کرنی پڑے گی. چلیں ذرا اس طرف آتے ہیں, سائیکالوجی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں, لڑکیاں, جب وہ پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کا سوچتی ہیں تو کیا یہ ایک سیف سائڈ ہے سائیکالوجی؟ کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نمبر آف پیپل, نمبر آف اسٹوڈنٹ جو اس فیلڈ کو چوز کرتے ہیں ان میں جو فیمیل جینڈر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ایٹ لیسٹ جو ہمارے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ جو اس میں جو فیمیل ریشیو ہے دیٹ از ہائر.
اس کا ایک ریزن جو مجھے نظر آتا ہے کہ ویمن آر مور ایکسپریسو. So they are like, when it comes to empathize and and relating to the client, so وہ مجھے لگتا ہے کہ it is easier for women, number one. Secondly, ایک ویسے ہی اوور آل ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے اس پروفیشن کے ساتھ. لوگ مینٹل ہیلتھ کو لے کر اتنا زیادہ پرو مینٹل ہیلتھ اپروچ نہیں رکھتے. اس میں بھی اگر آپ میل جینڈر کو دیکھیں تو اس میں اس کو کیونکہ ایک ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے سلو پیسڈ جرنی. Like you have to be in the field and then there are number of years for depending upon your experience and all. So I think جو میل ہوتے ہیں ان کو رائٹ آفٹر گریجویشن کوئی بہت ویل پیڈ فیلڈ جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. سو میرے خیال ہے کہ ایک ریزن وہ بھی ہے. کیا ایک یہ بھی ریزن ہے ویسے جب آپ اس کو جوائن کر رہی ہوں گی آپ نے سوچا ہوگا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ نفسیات کے متعلق جاننے کی کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے وہ سمجھ سکیں کہ یار یہ سامنے والا بندہ بھی کیا سوچ رہا ہے. کہہ سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا پرسنالٹی ٹائپس بھی ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ, اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اینڈ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ یو ڈو, اٹس ناٹ جسٹ فار دا سائیکالوجی, فار اینی فیلڈ دیٹ یو چوز فار یور سیلف. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی آپ کا ادارہ ہے BNU نیشنل یونیورسٹی, بہت زبردست پریسٹیجیس ادارہ ہے. مجھے سن کے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ وہاں پہ مینٹل ہیلتھ ویل بینگ کو دیکھ رہی ہیں. پہلے تو ادارے کے حوالے سے بتائیے, اور ہمارے ہاں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے, ہیپینس کوچز ہیں اب ڈفرینٹ اداروں کے اندر, اور لوگوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کہاں کہاں اس کی اویئرنیس ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جیسے ہی آپ بڑے شہروں, بڑی یونیورسٹیز, بڑے اداروں سے نکلتے ہیں تو اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے. اور کیا وہاں پہ زیادہ سٹریس ہے, اس لیے ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کی وہاں پہ؟ میرے اب تو ہائی اسکول لیول پہ ہی HEC نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے, اور یونیورسٹیز میں تو خاص طور پہ HEC جو ہے وہ I think mandatory ہے کہ you need to have mental health counselors on campuses, and it is very very crucial for the students' well-being, overall well-being. I am heading the Center for Counseling and Psychological Wellbeing at BNU, and before that I was working with the school setting. سو جو چیز مجھے نظر آئی ہے کہ وہ جو اسپیسیفک چیلنجز ہیں ایکڈیمک فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایگزام اسٹریس ہوتا ہے, سوشل انگزائٹی ہوتی ہے, بیکاز دا اسٹوڈنٹس اسپیشلی ان دا یونیورسٹی دے آر بینگ پریپیئرڈ فار دا پریکٹیکل لائف. اور وہاں پہ ان کو جو پبلک اسپیکنگ کا آرٹ ہو گیا, اس میں مینی اسٹوڈنٹس دے سفر فرام اسٹیج فرائٹ, سوشل انگزائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, یا ادر وائز ان کا کرونک اسٹریس ہے, سلیپ ایشوز ہیں, ایٹنگ پرابلمس ہیں. سو وہ ہمیشہ سے ایک آئی تھنک آئی وڈ سے نیگلیکٹڈ اور اگنورڈ ڈومین رہی ہے. سو اب کیوں رہی ہے ڈومین؟ کیا گھر میں ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, وہاں پہ کوئی ایسا بیریئر ہوتا ہے, ہم کھل کے اس پر بات نہیں کرتے, ہم اس شخصیت کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کر پاتے, ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے اپنے گھر کے اندر؟ یا ظاہری بات ہے ایک بچہ آ رہا ہے, وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچا ہے, اور اب آپ نے آ کے آئیڈینٹیفائی کیا ہے آن اینی اسٹیج کہ یہ اس ٹراما سے یا یہ اس اسٹرگل سے گزر رہا ہے, تو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کیسے اوور لک کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اوور لک ہونے کے پیچھے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ دس ون پرٹیکولر فیلڈ از اسٹل ویری اسٹگمیٹائزڈ. سیکنگ ہیلپ فار مینٹل ہیلتھ ایشوز از اسٹل اے ٹیبو ان آر سوسائٹی. تو وہ ایکسیپٹنس وہیں پہ نہیں ہے, گراؤنڈ لیول پہ ہی ہمارے سوسائٹی میں اس کو ایز اے سائن آف ویکنیس لیا جاتا ہے. اور کیونکہ اویئرنیس, ایکسیپٹنس نہیں ہے تو اویئرنیس بھی نہیں ہے. جب کووڈ بھی آیا تھا تو وہ ایک بالکل نوول چیز تھی, تو پیپل ور لائک انسرٹن, اینگشیس اباؤٹ اٹ, پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے. اینڈ جیسے جیسے اس کی اویئرنیس بڑھی تو لوگوں نے دے لائک اڈاپٹیڈ ویز کہ جہاں پہ اپنی ظاہر زندگی تو چلانی ہے, اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو اسٹے سیف, ہیلدی اینڈ ہیپی. سو مینٹل ہیلتھ کا بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک اویئرنیس نہیں اس چیز کو لے کے ہوگی, اینڈ یونیورسٹیز, ایجوکیشن سیکٹر جو ہے, اٹ کین پلے اے ہیوج لائک اٹ پیوٹل رول ان انکریزنگ دیٹ اویئرنیس. ابھی آپ نے بات کی سوشل انزائٹی ہے, میں کبھی کبھی یہ سنتا ہوں, یہ جو نئی ٹرمنالوجیز ہیں جو جین زی استعمال کر رہی ہے, ان کو بہت سارے قسم کے سٹریس ہیں. جب ہم لوگ وی ور گروئنگ ینگ,
اینڈ وی آر گروئنگ اولڈ ایون, تو ہمیں کبھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ اسٹریس کوئی چیز ہوتی ہے. کیا یہ جنریشن زیادہ چیزوں کو زیادہ ان کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے, یا یہ زیادہ سمجھ رکھتی ہے اس کے حوالے سے, یہ زیادہ سینسٹیو ہے اور بہت جلد ان چیزوں کو, سوشل انزائٹی کو, ایگزام سٹریس کو بھی ہوتا ہے. جب آپ نے صحیح تیاری نہ کی ہو تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے صحیح تیاری کر رکھی ہے ایگزامز کی تو پھر آپ کو سٹریس نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں پریشانی کا ایلیمنٹ کہاں سے آتا ہے؟ ایکچولی یہ ایک تو پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کئی لوگ بہت اچھے اسٹوڈنٹس لائک ویری ہائی اچیور, ان کو بھی ایگزام انگزائٹی ہوتی ہے, پرفارمنس انگزائٹی بھی کہتے ہیں اس کو. اور کئی اسٹوڈنٹس ہیں جیسے وہ سوشل انگزائٹی جو ہے, پبلک اسپیکنگ, کلاس والے اس کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہے تو دے ول ہیو پینک لائک سمٹمس, کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جائیں گے, یا آواز کانپنا شروع ہو جائے گی, اور دے ول فیل لائک کرائنگ اور ٹریمبلنگ, اینڈ اس طرح سے وہ ہوتا ہے. سو یہ پرسن ٹو پرسن ایک تو ویری کرتا ہے, اسپیشلی کرونیسٹی ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ اف دیر از اے فیملی ہسٹری آف سائیکولوجیکل النس. اور اس کے علاوہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹائم پہ وی ور لائک مے بی مور ریزیلینٹ, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آر پیرنٹس یوز ٹو پش اس آؤٹ آف آر کمفرٹ زونس. تو وہ جو ایکسپلوریشن تھی اور وہ جو جرنی تھی آل ٹوگیدر, آئی تھنک اٹ شیپڈ اس ٹو بی مور ریزیلینٹ ٹورڈز دیز فیکٹرز. اور اب اس جنریشن کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کیونکہ ان کے پاس اویئرنیس زیادہ ہے, سو دے ول لک فار ویز ٹو ایڈریس دوز ایشوز. ہمارے والے ٹائم پہ یہ والی اویئرنیس یا ایکسیس تھی ہی نہیں. ہمارے تو کسی بچہ تھوڑا شرمیلا ہے یا پھر کوئی مہمان آتے ہیں تو سامنے نہیں آتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی اس کو معلوم کرنا چاہیے اور اس کو اس بیریئر کو اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم جب کلاس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم روز دیکھتے ہیں, ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ بھی کر سکتے ہو, آؤ اسٹیج پہ کھڑے تو ہو. اب جیسے کہ میں میڈیا پڑھاتا ہوں تو میرے لیے پیس ٹو کیمرہ کروانا, چند بچے تو بڑی زبردست آ کے شروع کر دیں گے اور کہیں گے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اکثر کہیں گے سر کیمرے کے سامنے نہیں ہم آ سکتے. تو کیوں ہے انسان کے اندر یہ جو خوف ہے ایک طرح کا کہ میں کیا نالج کی کمی ہے, کوئی اس کو اس طرح سے گروم نہیں کیا گیا, اسکولنگ میں ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. کہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی از گڈ, ہی از ڈوئنگ فائن, لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ آؤ اسٹیج پہ آؤ کیمرے پہ آ کے بات کرو تو وہ گھبرا رہا ہوتا ہے. دیکھیے یہ اپنا وہی اگین جو انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. سم پیپل آر کیمرا شائے, دے پرفارم ریئلی ویل بیہائنڈ دا کیمرا, ٹھیک ہے, بٹ اینڈ دے آر لائک دے ڈو ونڈرز ود وٹ ایور دے ڈو, بٹ سم آر پرو ان فرنٹ آف دا کیمرا. سو ان کی ایبلٹیز زیادہ پالش ہو کے اور زیادہ انہانس ہو کے سامنے آتی ہیں. سو اف اٹ از ناٹ کازنگ اینی کائنڈ آف ڈسٹریس, so there is no harm in being shy or introvert. It's just a personality. مطلب آپ شرمیلے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل آپ بالکل ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایکٹرز ایسے ہیں ہماری فیلڈ میں who are very shy and introvert in their real lives, and they lead very private lives. لیکن on camera آپ ان کو دیکھیں, they are the finest actors that we have. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جب ہم اپنا کوئی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں, اچھا یہ فیلڈ میں نے چوز کرنی ہے, تو بہت پریشر ہوتا ہے آج کل. کہ آج کل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو بچوں کو پش کیا جا رہا ہے کہ نہیں آئی ٹی میں ہی جانا ہے. بچہ نہیں جانا چاہتا آئی ٹی میں. اسی طرح سے اب وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں, ان کو اپنے مسائل ہیں. تو کیا یہ ایک وجہ بن سکتی ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا, اس کا دل ہی نہیں لگ رہا اس پڑھائی کے اندر؟ بالکل یہ بہت میجر ریزن ہے اس میں. میرا تو خیال ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ, پیرنٹس کو آن بورڈ لینا اور یہ بتانا, کیونکہ وہ بچے کو آپ کچھ بچے ہیں جو اس پریشر کے اندر چل جائیں گے, وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے. سم they just can't perform in that particular, اور بجائے اس کے کہ وہ پھر فردر ان کو, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اسٹریس فار پرفارمنس, بلکہ وہ ایک پھر وہ گلٹ بھی ان کے اندر آ جاتا ہے, کیونکہ پیرنٹس فائنینس کر رہے ہوتے ہیں ڈگری کو موسٹ آف دا ٹائم ہمارے ہاں, تو پیرنٹس کے اوپر ہی یہ لوڈ ہوتا ہے. سو وہ پریشر انٹینسیفائی ہوتا جاتا ہے ود ایچ پاسنگ ایئر اور ایچ پاسنگ سیمسٹر. کہ پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں, پرفارمنس بھی نہیں آ رہی. ایک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے, کیونکہ دیر از اے پالیسی, دیر از اے ریگولیشن کہ یو ہیو ٹو مینٹین اے سرٹن CGPA, اینڈ if you cannot do that, so you go on probation or you are suspended or something, جو بھی ان کے وہ ہیں. So وہ it piles up with
ٹائم اگر بچہ نہیں کر پا رہا, اس کا وہ انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر زیادہ چانسز تو یہی ہیں کہ اس کے لیے وہ فیلڈ میں, بہت سارے ہم ایسے بچے بھی دیکھتے ہیں جو گریجویٹ کسی فیلڈ میں کرتے ہیں لیکن آگے جا کے ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں اور اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. اچھا, یہ سعدیہ صاحب ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آپ سے ڈسکس کرنا ہے بھی بہت سینسٹیو, یہ ہمیشہ سے ہی سینسٹیو رہا ہوگا. وہ ہے کہ ایک تھریٹ بن گئی ہے اب ہمارے انسٹیٹیوٹس کو, اسکولس کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, کہ شاید جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ with some of the other way کسی نہ کسی ایسے طریقے سے ان کو سبسٹنس کو استعمال کروانے کی طرف موٹیویٹ کر دیتی ہیں. کوئی ایسی فورسز ہوتی ہیں, کیا کوئی عمومی ایسے رویے بھی ہیں, کوئی پیئر پریشر بھی آ جاتا ہے اس میں؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ جو شخصیت ہے, یہ جو بچہ ہے, یہ اس طرف جا رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ انسٹیٹیوٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ٹیسٹ تو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو میڈیکلی جو, اور سبسٹنس کو میں ذرا اور اگر واضح کر دوں, کیونکہ ڈرگز جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈکٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں بچے. دیکھیں, جو بھی ہیں ایڈکٹیو سبسٹنسز ہیں, اس میں اگر ہم اس میں ویپ اور ریگولر سگریٹس کو بھی ایڈ کر دیں تو آئی تھنک دیٹ از آلسو دیئر. تو اس میں ڈپینڈنسی جو ہے اس کے اوپر ڈیولپ ہونا اپنے آپ میں ایک یہ نشانی ہے کہ دا پرسن ہیز دیٹ ایز اے کوپنگ میکینزم, وہ اس کو یوز کر رہا ہے. اگر آپ عام اسموکرس کو بھی دیکھیں, سو وین ایور دے ایکسپیرینس سم کائنڈ آف اسٹریس, تو ان کی وہ جو فریکوینسی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو یہ جنریشن ہے who is already like struggling with a lot of new issues which were not there at our time, لیکن اس میں اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ جو کوپنگ والی سائڈ ہے, اگر ہم ان کو ہیلدی کوپنگ میکینزم سے انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے, اگر ہم مینٹل ہیلتھ ایڈوکیسی کی طرف نہیں جائیں گے, سو دے وونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج دیئر اسٹریس. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم شروع یہ ایکسپیریمنٹل اس کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ پیئر پریشر کہہ لیں یا ایک انکلوسیوٹی کا وہ جو ایک ہوتا ہے جسٹ ٹو بی ان دیٹ ان گروپ فار ایگزیکٹلی. تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ فن والی چیز سے کب ڈپینڈنسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. سو ڈپینڈنسی کے بعد تو یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ٹاکسیکالوجی اسکریننگ ہے, ڈرگ اسکریننگ ہے, وہ تو ایگزیکٹلی جو ہے وہ تو اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی ٹائپ آف سبسٹنس یوز ہو رہا ہے, کتنی کوانٹٹی میں یوز ہو رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے. کچھ چیزوں کو ہم اس طرح سے بھی ایکسیپٹیبلٹی میں آ جاتی ہے, جیسے ویپ ہیں یا پوڈز ہیں, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی نیو نارمل, کیونکہ وہ ہر دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے. اس سے بھی ایکسیپٹیبلٹی آتی ہے اسٹوڈنٹس میں کہ ٹھیک ہے یار, یہ بھی یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے. دیکھیں, اینی تھنگ دیٹ از لیگل, تو اس کو تو ایک بائی لا ہی ایکسیپٹنس مل گئی نا. تو جب آپ کے انسٹیٹیوٹ کو کر دیں گے ڈرگ اور سبسٹنس فری یا اسموک فری کر دیں گے, وٹ اباؤٹ اس کی باؤنڈری وال کے باہر یہ ہیں, ٹوبیکو شاپس ہیں اور ویپ اسٹورز ہیں, سو آپ اس کو کیسے, مطلب دیز آر ٹو کانٹراڈکٹری تھنگس. اچھا, اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے بات کیا UMT از اے ڈرگ فری کیمپس, ہم بڑا سختی سے اس کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ سیکیورٹی بھی دیکھتی ہے, ٹیچرز بھی دیکھتے ہیں, وی ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ اس سے بچوں کو اویئر بھی کیا جا سکے. ٹیچرز کی ٹریننگ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی کیونکہ ظاہری بات ہے دیر از نو ٹیسٹ آن دی گراؤنڈ کہ ہم اس کو صبح کہیں بھی چلو بھی اس میں اسموک کر کے دکھاؤ یا اس میں سانس لے کے دکھاؤ, ایسا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. کیا طریقہ ہے جس سے سمجھا جا سکتا ہے؟ اچھا, ایکچولی ایسا یہ ٹیسٹ ہیں, جیسے آپ ڈائبٹیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس طرح سے اسٹرپس اب اس کی بھی آ گئی ہوئی ہیں, بریتھلائزرز بھی ہیں. سو ایک تو یہ کہ ویل انفارمڈ اور ویل اکوپڈ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بہت تیزی سے لائک یو سیڈ کہ اتنا ہائی رسک جو ہے, اینڈ پاکستان بینگ ون آف دی موسٹ ینگسٹ نیشنز ان دا ورلڈ, سو ہمیں تو زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ کہ ویل اکوپڈ ہونا انسٹیٹیوٹس کا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے ایجوکیٹرس کو ایجوکیٹ کرنا کہ آئیڈینٹیفائنگ مارکرز کیا ہوتے ہیں,
کیا ریزنس ہو سکتے ہیں کہ بچے کے اندر آپ اسٹوڈنٹ کے اندر آپ ایک چینج دیکھتے ہیں, شفٹ دیکھتے ہیں, اس کا فزیولوجیکل بھی ہوتا ہے, بیہیویئرل بھی ہوتا ہے, ایموشنل بھی ہوتا ہے, اکیڈیمک اس میں بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چینج جب آپ کو نظر آئے, سو پلیز لائک بی گیٹ الرٹ اینڈ ان کو آپ ریفر کریں. اگر آپ لوگوں کا یہاں پہ جو بھی کاؤنسلنگ سینٹر یا جو بھی سروسز ہیں آن کیمپس, اس کے لیے آپ while maintaining their confidentiality and privacy, because that is a very crucial part. In universities we are most of the time we are dealing with adults, تو ان کی جو choices ہیں وہ informed ہونا بہت ضروری ہے, لیکن totally aligned with the rules and regulations of the institution. تو teachers کو educate, faculty کو, employees کو, staff کو educate کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سبسٹینس ہیں جن کے متعلق بہت بہت کیئرفل رہنا چاہیے پیرنٹس کو, ٹیچرس کو. کوئی ایسا ڈرگ ہو جس کے متعلق, جیسے ہم سنتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی ڈرگز آ گئی ہیں جن کو اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں اپنی جو مینٹل کیپیبلٹی ہے فار دی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے, اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا بھی کوئی ایسا ٹیسٹ ہے یا ایسی جس کو آپ کہنا چاہیے آبزرویشن سے بھی کوئی چیز سمجھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز دیٹ یو لائک پوٹنگ ان یور باڈی ول ہیو این افیکٹ. اگر بچہ ہے, اور اسپیشلی وہ بچے جن کی آلریڈی ڈائٹ بھی پور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ جو انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں جو کہ ویسی آج بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, سو اگر اس کی کنزمپشن زیادہ ہے تو سب سے پہلا تو ایک وہ ہے نا کہ ڈپینڈنسی وہاں سے, کیونکہ دے آر ایڈکٹیو ان نیچر, ٹھیک ہے. شوگر کنزمپشن بہت زیادہ ہے, شوگر از ایڈکٹیو ان نیچر, تو وہاں سے یہ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنکس اس طرح سے ہیں کہ بس آپ سمجھیں کہ ہے نا ہر وقت چلتی ہیں ساتھ. اچھا, یقینی طور پہ آپ سے گفتگو اور بھی اس پہ ہونی چاہیے, ہم دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. ایک دو چیزیں صرف یونیورسٹی کے حوالے سے, آپ نے ابھی کیمپس کی بات کی کہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں ہمارے یہاں. کیا ہے ایسا جو آپ سمجھتی ہیں جو 3, 4, 5 سال پہلے نہیں تھا اور اب ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو انٹروڈیوس کروائیں؟ کیا کوئی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے, آن کیمپس انوائرمنٹ اس طرح کا ہو, اسپورٹس کی زیادہ فیسلٹیز ہوں, جس سے جو مینٹل ویل بینگ ہے لوگوں کی, اس کو, بچوں کی, اس کو بہتر کیا جا سکے, زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکے؟ جی, اٹس اے ویری نائس کوسچن. ایکچولی اس میں یہ ساری جو آپ کی ڈومینز ہوتی ہیں, فزیکل, ایموشنل, کوگنیٹیو اور بیہیویئرل, اس میں جہاں جہاں آپ انٹرونشنز لے کر آئیں گے, جیسے آپ نے اسپورٹس کی بات کی, تو وہ فزیولوجیکلی ایک اچھا امپیکٹ دے گی, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نیوٹریشن بہتر نہیں کریں گے تو وہ آپ کا فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کر دے گی. سو یہ سارا جو ایک ماڈل, ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ آلریڈی جو کاؤنسلنگ سروسز ہیں, مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں, وہ کیمپسز پہ آپ کی جتنا زیادہ ایکسٹینڈ کر سکیں, جیسے کچھ یونیورسٹیز ہیں لاہور میں ہی جو کہ 24/7 سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, یا موسٹ ڈیز آف دا ویک پرووائڈ کرتی ہیں, وچ از ایکچولی ویری گڈ. کیونکہ جس ٹائم پہ بچے کلاسز میں ہیں یا یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں یا کچھ, اس کے بعد دے آر ٹائرڈ اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ فیل لائک گوئنگ ٹو دا کاؤنسلر. لیکن اگر آپ نے ہائبرڈ موڈ میں بھی سروسز انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں, ویکینڈس پہ بھی انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں, تو دا اسٹوڈنٹس ول ٹیک ان دس initiative and will take advantage of if you are providing them with this facility, کیونکہ outside the university تو they are pretty expensive. اچھا, ایک بڑا ضروری سوال جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی ضروری ہے, جو ٹیچرز اس کو سنیں گے اس کے لیے بھی. ہم بہت ساری آکورڈ سچویشنز فیس کرتے ہیں کلاس روم کے اندر. بعض بچے جو ہیں وہ اس طرح سے فوکس نہیں کر رہے ہوتے, وہ سم ٹائم ہمیں بار بار ان کو پن پوائنٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ اس موڈ سے نہیں آتے, جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کلاس کا انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں رہتا, انرجی نہیں رہتی, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا کریں ہم, کیسے زیادہ انگیجنگ بنائیں؟ ظاہری بات ہے بہت سخت بھی نہیں ہونا چاہتے, ظاہری بات ہے بہت نرم بھی نہیں ہونا چاہتے, تو کوشش تو ہم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی واٹ از یور ایڈوائس جس سے اس کی جو ذہنی صحت ہے اس میں کچھ ایڈ آن کر سکیں بہتری کی طرف؟ The start of the class, for 5 to 10 minutes engage them in some kind of ice breaking activity, some kind of conversation, some kind of fun game or something like that. So ایک ان کی وہ جو ice breaking ہو, اور it's like they feel motivated
to learn and then to further like اس class کے اندر ان کا interest develop کرنے کے لیے, so that could help. Secondly, if there is just like a few students جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ constantly ان کا it's not just کہ lack of motivation یا بالکل ایک lazy lethargic سا ان کا ایک نظر آ رہا ہے, totally not interested kind of mod. If that's continuous, so please make a referral to the mental health counselor that you have, because he or she might be struggling with something. Personally پہلے communicate کر کے دیکھا جائے اس سے کہ وہ اس پہ کوئی response کر رہے ہیں. If you have that rapport with the student, جی, اور اگر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ عام طور پہ جب ایک کلاس ایک structured back to back classes ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں اپنے آپ کو بھی کمپیشن فٹیگ سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایسی صورت میں the student might not go to the counselor first. وہ ہمیشہ اس فیکلٹی کے پاس ہی جائے گا کہ اوکے اف دے آر اویلیبل, سو دے اسٹارٹ ڈپینڈنگ فار دیئر ایموشنل ویل بینگ آن دی فیکلٹی. بہت زبردست آپ سے گفتگو رہی. صرف آخر میں یہ ضرور فرمائیے گا کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو آپ آئی ہو اور آپ نے مس کی ہو, یا جیسے وہاں پہ ہمارے ایک فلیگز لگے ہوتے تھے, کچھ بچے اب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس ایریے کو بڑا مس کر رہے ہیں, آپ نے اس کو کیوں تبدیل کر دیا. ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ کیمپس میں تبدیلیاں آئی ہیں, گرین ایریا ہے ہمارا, کیفے بہت اسٹوڈنٹس مس کرتے ہیں پرانا اپنے فیلوز کے ساتھ. واٹ یو مس اباؤٹ UMT یور اولڈ کیمپس؟ وہ جو لیس کراؤڈیڈنس تھی اس کی, میں نے وہ مس کیا. آتے ساتھ ہی ایک دم سے اٹ واز لائک مجھے ایک دم سے وہ اسٹارک ڈفرینس لگا, تو میں نے فوراً مجھے وہ ٹائم یاد آیا اپنا کہ جہاں پہ اٹ واز ناٹ دیٹ کراؤڈیڈ. سو مجھے وہ ایک چیز میں نے مس کی. سعدیہ نواز صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بار بار آئیے, آپ کا سیکنڈ ہوم ہے UMT کا یہ کیمپس, اور آپ سے انشاءاللہ آگے بھی بات چیت رہے گی. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, جب آپ جو بھی لوگ ڈفرینٹ کیمپسز سے UMT کے کیمپس سے کوالیفائی کر کے دنیا میں جاتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں, وہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ادارے کو بہت اس کی خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ یقینی طور پہ اسی مقصد کے لیے کہ ہم ان کی خوشیوں میں, ان کی کامیابیوں میں شامل ہوں. آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.